وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دو طرح کی نعمتوں کا فیضان فرمایا ہے۔ ایک نعمت تو سوری ہے اور ایک نعمت معنوی ہے۔ سوری کا مطلب ظاہری، وہ نعمتیں جو محسوس کی جاتی ہیں، جیسے کھانا، پانی، لباس، آسمان، زمین، چاند، سورج، شجر، بر و بحر، یہ وہ نعمتیں ہیں جو سوری ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور معنوی نعمتیں جیسے عزت، شہرت، علم، عقل و دانش، یہ وہ نعمتیں ہیں جو محسوس نہیں ہوتی۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں انہی معنوی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ کل جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان میں سوری نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذریعے انسانوں پر جو کچھ انعام فرمایا ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس واقعے میں اور قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب معنوی نعمتوں کے تناظر میں آپ اس قصے کو پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس واقعے کی ابتدا اذ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اذ اور اذا دونوں ظرف زمان ہیں۔ اذ گزشتہ واقعے کو یاد دلانے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اذا مستقبل میں جو واقعہ پیش آنا ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اذ کا استعمال ہوا ہے، اور جیسے اذا جاء نصر اللہ وہاں اذا کا استعمال ہوا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ اذ یہاں منصوب ہے اور ایک فعل محذوف ہے۔ وہ فعل محذوف جیسے اذکر ہو سکتا ہے، یعنی وذکر اذ قال ربک، یاد کیجئے اس موقع کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اس موقع سے ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں اس کو معمول نہ بنایا جائے کسی فعل کا، بلکہ اس کو یہ فجائیہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کا مقصد تحویل، تخویف، کوئی تعجب انگیز واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم یہاں کسی فعل کو محذوف مان لیتے ہیں تو اس کے اندر جو قوت ہے وہ اس کی قوت، تحویل کی جو قوت ہے، واقعے کی تعظیم کی جو قوت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قابل اعتنا نقطہ ہے۔ بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کریے اس واقعے کو، اس گھڑی کو۔ واقعتاً کیسی قابل ذکر وہ گھڑی ہے، وہ ساعت کیسی بعظمت ہوگی جس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو رہے ہوں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کریے جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ یہاں
اللہ کا فرشتوں سے یہ خطاب کوئی مشورے کے طور پر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں سے مشورہ لیا گیا۔ نہیں، اللہ کی طرف مشورے کا انتساب یہ بہت ناممکن بات ہے، انتساب ہی محال ہے۔ اللہ کی شان کہ اللہ کسی سے مشورہ لے، اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ ہاں یہ ہے کہ بندوں کو مشورے کا حکم دیا ہے، انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا وہ مشورہ کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیا جائے، لیکن اللہ کو کسی کے کوئی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اب اللہ کا فرشتوں سے جو خطاب ہے یہ بس یوں سمجھیے کہ فرشتوں کی رائے کو معلوم کرنے کے لیے، کہ فرشتے اپنی رائے کا اظہار کریں تخلیق آدم پر، اور جب فرشتے اس اپنی رائے کا اظہار کریں تو پھر اللہ تخلیق آدم کی حکمت کو بیان کرے۔ اور بس ہوا یہی کہ فرشتوں نے جب اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ نے تخلیق آدم کی حکمت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو یہاں اللہ کا فرشتوں جو خطاب ہے وہ محض فرشتوں کی رائے کو ظاہر کروانے کے لیے ہے۔ جب فرشتوں کی رائے ظاہر کرواتے وقت اللہ نے فرشتوں سے یوں کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب نائب، اور اس نائب کا کام کیا ہے؟ اس نائب کا کام یہ ہوگا، اس خلیفہ کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس زمین پر اللہ کے قوانین پر خود عمل کرے گا، اور اس زمین پر اللہ کے قوانین کی تنفیذ کرے گا، اس کو نافذ کرائے گا، اس کی شریعت کا اجرا کرائے گا، اس کے لیے سعی و کوشش کرے گا۔ یہ خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی خدائی میں شریک ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین کی تنفیذ کے لیے اس کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے، بس انسان کو وہ اختیارات، اور وہ جو اختیارات دیے گئے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی مجبوری میں دیے ہوں، اللہ لوگوں سے خود اپنے قوانین کی تنفیذ نہیں کرا سکتا ہے اس لیے اس نے انسان کو مکلف بنایا، الیاذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ انسان کو یہ جو اختیار دیا اور اس کو خلیفہ بنایا گیا اس دنیا کے اندر، یہ بھی اس کے اطاعت اور وفاداری کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کی کیسی اطاعت کرتا ہے، کس طرح سے وہ اللہ کے قوانین کی اطاعت و فرما برداری کرواتا ہے۔ اس طور پر انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ بات فرشتوں کے سامنے کہی گئی تو فرشتوں نے ایک بات اللہ کے سامنے اپنی رائے کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کہ فرشتے کہنے لگے، کیا آپ اس میں یعنی زمین میں ایسی مخلوق، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد پھیلائیں، خون ریزی کریں، حالانکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جو فرشتوں نے یہ بات کہی ہے، یہ کوئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا، الیاذ باللہ۔ اور فرشتے تو اعتراض کر بھی کیسے سکتے تھے؟ فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو بس جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو جن کی فطرت ہی اللہ کی طاعت و فرما برداری ہو، وہ اللہ پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو فرشتوں کا یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ فرشتوں کی طرف سے اپنی نیاز مندی، وفاداری کا اظہار تھا۔ جیسے ایک آقا، ایک مالک اپنے پرانے خدام کے سامنے یوں کہے کہ ہم اب نئے خدام لانا چاہتے ہیں،
تو ظاہر ہے جو پرانے خدام ہیں وہ اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے حضور نئے خدام لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور مزید کوئی حکم ہو تو اس کو بھی بجا لائیں گے۔ تو بس فرشتوں نے اسی طرح سے یہ عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس کرتے ہی ہیں، اب آپ مزید اس نئی مخلوق کو کیا ضرورت ہے؟ اس طور کی بات، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا۔ تو یہ فرشتوں کی طرف سے اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے اپنی اطاعت شعاری کا اظہار ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں نے جو بات کہی اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ انسان زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے خود انسان کی تخلیق کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں سب انسان کی فطرت میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہی فرشتوں کے سامنے انی خالقم بشرم من طین، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون۔ ظاہر ہے کہ سڑے ہوئے گارے سے جب انسان کی تخلیق ہوگی، مٹی سے انسان کی تخلیق ہوگی، مٹی کی فطرت میں ظلمت ہے، تو ظاہر ہے کہ مٹی اپنا اثر دکھائے گی۔ اس طور پر فرشتوں نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ ممکن ہے فرشتوں کو لوح محفوظ سے اس کا علم ہو گیا ہو، ممکن ہے کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، جنات نے یہاں فتنہ اور فساد برپا کیا تھا، فرشتوں نے اسی پر قیاس کر لیا ہو۔ بہرحال یہ انسان کی تنقیص نہیں کی ہے، انہوں نے اپنا جو ان کی ایک معلومات تھی، ایک تجربہ تھا، اس کو اللہ کے حضور انہوں نے پیش کیا ہے، اور اپنی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں بحمدک، حمد کے ساتھ، یا بحمدی کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی الحمدللہ، اور ہم آپ ہی کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا تعلق طاعت اور اعمال سے ہے، تقدیس کا تعلق عقیدے سے ہے، اعتقاد سے ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی اس نیاز مندانہ بات کو سن کر کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، یعنی انسان کی، بنی آدم کی اور آدم کی یہ تخلیق کس حکمت کے تحت ہو رہی ہے، اس حکمت کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس حکمت کو بھی تم نہیں جانتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آدم کو اور بنی آدم کو اب خلیفہ بنایا جا رہا تھا۔ اب خلیفہ کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرے گا، نواہی سے لوگوں کو روکے گا، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ایک مصلح کے لیے، ایک خلیفہ کے لیے اپنے ذمہ داری، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اس کو علم چاہیے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے سرفراز فرمایا، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس نے آدم کو سارے نام سکھلائے، اور یہ صرف نام ہی نہیں، ظاہر ہے کہ نام کے ساتھ وہ ان چیزوں کی معرفت بھی عطا کی جن چیزوں کے وہ نام تھے، تمام، اور دنیا کے اندر تمام چیزیں جو انسان کے برتنے کی اور استعمال کی اور ضرورت کی ہیں، اور قیامت تک جو چیزیں پیش آئیں گی وہ سب آدم کو ان کی تلقین اور تعلیم کر دی گئی۔ الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، ان اسماء کو پیش کیا گیا۔ ثم عرضهم کی ضمیر اسماء کی طرف ہے کہ ظاہر ہے یہ اسماء سے مراد مسمیات ہے،
وہ چیزیں ہیں، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ نام تھے. ظاہر ہے کہ عقلا اس میں غالب تھے، اس لیے یہاں ضمیر ذوی العقول کی لائی گئی. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر فرشتوں کے سامنے وہ پیش کیے گئے، اور اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوا، فرشتوں سے کہا گیا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنی بات میں تم سچے ہو تو ان بات کو بتلاؤ. تمہاری وہ بات جو تم نے کہی کہ یہ انسان تو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، اور آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں، ان نئے انسان کی، نئی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس خیال میں اگر تم سچے ہو، اس بات میں سچے ہو. اب ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، وعلم آدم الاسماء، نام تو آدم کو سکھلائے گئے اور سوال فرشتوں سے کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے، جس وقت ایسا نہیں تھا کہ آدم کو جس وقت تعلیم دی جا رہی تھی فرشتے اور کہیں تھے، آدم کہیں اور تھے، بلکہ جس وقت آدم کو نام سکھلائے جا رہے تھے فرشتے بھی وہی موجود تھے. لیکن ظاہر ہے اس علم کو اخذ کرنے کی استعداد وہ فرشتوں کی نہیں تھی، اس لیے فرشتے اس علم کو اخذ نہ کر سکے. آدم کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، اس لیے کہ اس کو اس دنیا کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجنا جانا تھا، اس کو خیر و شر کی معرفت دی جانی تھی. اس لیے آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اخذ کر لیا. اس کی مثال عام فہم ہم یوں دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جیسے دینی مدارس کے طلباء ہیں، اگر آپ کو زکوٰۃ کے متعلق کوئی مضمون پڑھایا جا رہا ہے، درس آپ کو دیا جا رہا ہے، اونٹ کی زکوٰۃ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا نصاب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ ہی کی مجلس میں ایک بیچارہ دیہاتی آ کر بیٹھ جاتا ہے. جس وقت آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اونٹ کی دی جائے گی اور زکوٰۃ کے اندر اتنے بنت لبون ہوں گی، اتنے بنت مخاض ہوں گے، اتنے جزع ہوں گے، اتنے حقہ ہوں گے، یہ جب باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ان اصطلاحات کو تو آپ سمجھ جائیں گے. لیکن بیچارہ ایک دیہاتی ہوگا تو وہ اردو زبان سمجھ رہا ہے، اس کے کانوں میں الفاظ جا رہے ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، ان اصطلاحات کو سے وہ واقف نہیں ہے، وہ اخذ نہیں کر پا رہا ہے. موجودہ دور میں موبائل، کمپیوٹر کی جو اصطلاحات ہیں، کچھ بیچارے بوڑھے اگر ان کے سامنے ان اصطلاحات کو بولا جائے تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اسی طرح سے اگر ان سے پوچھا جائے کہ اب یہ جو کچھ بتایا گیا ہے موبائل کے موضوع پر، جو یہ لیکچر ہوا ہے، اس کو آپ کیا سمجھے، وہ کہیں گے میں کچھ نہیں سمجھا. اس لیے کہ ان کے اندر اس چیز کو، اس نئے علم کو اخذ کرنے کی استعداد نہیں ہے، حالانکہ یہ تو انسان ہی ہے. اور وہاں معاملہ تھا وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کو دنیا کی میں پیش آنے والی چیزوں کو ان کو نہ برتنا ہے، نہ کبھی انہوں نے ان کو دیکھا ہے، نہ وہ ان کو آئندہ کبھی برتیں گے. ان کو کیا معلوم گھوڑا کیا ہوتا ہے، ان کو کیا معلوم کہ بکری کیا ہوتی ہے، مرغی کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ان کو کیا خبر. وہ ان ناموں کو اخذ نہ کر سکے. تو موجود تھے لیکن وہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. بس ان کو سامنے یہ بات ظاہر کرنا تھا کہ جس غرض سے آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے، آدم کی تخلیق اپنے بمقصد ہے اور آدم اس کا اہل ہے، یہ بتلانا تھا. لہذا جب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا قالوا سبحانک، کہنے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. اے اللہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، ہم آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں. قالوا سبحانک کے اندر یہی سب باتیں ہیں. انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ علیم ہیں، حکیم ہیں. آپ کا ہر عمل وہ علم و حکمت پر مبنی ہے. تخلیق آدم بھی
آپ کے علم اور حکمت کا ایک اعلیٰ مظہر ہے. اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا. پھر اتمام حجت کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، اب آدم تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو واقف کر چکے تھے. کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، سب نام آدم نے فر 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 سب نام بتلا دیے. اس وقت پھر اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، آسمان اور زمین کے بھید کو میں جانتا ہوں. ظاہر ہے یہ جو بات کہی گئی ہے وہ بھی فرشتوں کو سامنے رکھ کر بات کہی گئی ہے. اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے تو ہر چیز وہ موجود ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ تو عالم الغیب ہے. غیب تو ہمارے اعتبار سے ہے، مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے. چیزیں مخفی ہیں، انسان بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا، فرشتے بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے تمہارے اعتبار سے جو غیب ہے میں اس کو جانتا ہوں. انی اعلم غیب السماوات والارض، بس وعندہ مفاتیح الغیب، غیب کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا ہے. اور اس موقع سے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں ان باتوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو. یعنی میں جانتا تھا جو باتیں تم نے کہیں کہ آدم کی تخلیق پر تم ایسی بات کہو گے قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو بات تم نے اپنی زبان سے ظاہر کی میں ان باتوں کو جانتا تھا. تم نے جو اپنی نیاز مندی اور سعادت مندی کا اظہار کیا میں اس کو جانتا تھا. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا تھا. چھپانے والی بات اس موقع سے جیسے ابلیس جب کچھ یہ دیکھ رہا تھا آدم کا اعزاز اور اکرام، تو وہ اندر ہی اندر سے حقد و حسد کی آگ اس کی بھڑک رہی تھی، اور اس کا ظہور بعد میں ہوا، لیکن وہ اس کو چھپائے ہوئے تھا. تو اللہ نے کہا کہ میں اس سب کو جانتا ہوں. بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، اور اس طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت اور ان کی عظمت نمایاں ہو گئی، تو اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ یاد کرو اس گھڑی کو بھی جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ظاہر ہے اب یہاں سجدے کا جو حکم دیا گیا تھا تو یہ سجدہ کوئی سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی. اب آدم کی جب عظمت ظاہر ہو گئی ہے تو اس کا عملی طور سے اس کا ظہور ہو جائے، اس لیے سجدے کا حکم دیا گیا. سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ہی نہیں. اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ تو شرک ہو جائے گا. اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. آدم کی حیثیت یہاں یوں سمجھیے کہ بمنزل کعبہ کے، ایک انسان کعبے کے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں کرتا ہے. تو آدم کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے لیکن آدم کو نہیں ہے اصلاً وہ سجدہ. وہ سجدہ تو اگر ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے اور اللہ ہی کو ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے علماء تفسیر نے یہ بھی کہا کہ یہاں لام وہ عندہ کے معنی میں ہے. جیسے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، وہاں لام عندہ کے معنی میں ہے. اقیم الصلاۃ عند دلوک الشمس. اسی طرح سے سجدہ کرو آدم کے پاس. بہرحال سجدہ کیا سبھی نے مگر ابلیس نے انکار کر دیا. اور یہ سجدے کا حکم دیا گیا اس میں ابلیس بھی شامل ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا ابلیس کو نہیں دیا گیا تھا.
ابا کا لفظ خود بتلاتا ہے اس نے انکار کیا. انکار کب کرے گا؟ جب حکم دیا جائے گا تبھی تو انکار کرے گا. تو اس حکم میں وہ بھی شامل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فرشتوں کی اکثریت ہے، اس لیے فرشتوں کو یہاں ذکر کر دیا گیا. بعض کا کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم براہ راست تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ابلیس کو یہ حکم فرشتوں کے ذریعے سے دیا گیا ہو. اور بلکہ بعض کا تو یہ کہ صرف اس میں تو یہ فرشتوں کا تذکرہ ہے، بلکہ جتنی مخلوق تھی ان سب کو حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں اس وقت. اور ظاہر ہے کہ سب سے افضل مخلوق جب فرشتے سجدہ کر رہے تھے، تعظیم کا اظہار کر رہے تھے، تو آدم کی تعظیم کا اعتراف کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہر مخلوق نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں آدم وہی اب سب سے اشرف ہیں. لیکن ابلیس نے اس موقع سے انکار کیا. ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور اس نے یہی کہا جو قرآن میں ایک دوسری آیت میں ہے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو انسان سے افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. بس. اور یہاں واستکبرا کا لفظ کو بتلاتا ہے کہ تکبر میں آ گیا، اور یہ تکبر خود اس نے اختیار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کانا یہاں پر سارا کے معنی میں. بس ظاہر ہے کہ وہ جو کافر ہوا وہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوا. بہرحال ان آیات سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے. وہ یہ کہ جو اللہ نے ہم پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ مانوی نعمتیں، وہ نعمتیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور واقعتاً یہ اسلام نے انسان دیا ہے. وہ مذاہب و ادیان کی تاریخ میں کسی مذہب نے انسان کا اتنا بلند مقام نہیں بیان کیا ہے. یہاں تک کہ یہودیت، مسیحیت بھی اس سلسلے میں اسلام سے پیچھے ہے. اسلام نے انسان کا کتنا بڑا مقام بنایا اور کتنا بڑا مقام بتایا کہ اس کو خلیفہ بتلایا گیا، اس زمین پر اللہ کا نائب اس کو بتلایا گیا، اور اس کو یہ اعزاز اور یہ عزت بخشی گئی کہ اس کو ساری کائنات کو اس کے سامنے مسخر کر دیا گیا، مسجود ملائکہ اس کو بنایا گیا. تو ظاہر ہے جب اللہ نے اتنے انعامات، اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، تو ان سب انعامات اور احسانات کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. ان نعمتوں کا تذکرہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور اللہ نے اس کو جو مقام اور اعزاز بخشا ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے. اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو انجام ابلیس کا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہم سبھی کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.